حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کے حوالے سے قصہ نمبر 80 یعنی 80۔ خطبے کا آغاز حمد و ثنا سے کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اپنے وعظ کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے اور دوبارہ کہہ کر سکوت فرماتے اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں تمام اولیاء حاضر و ناظر خاموش ہو جاتے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں اولیاء و ملائکہ کی ایک کثیر تعداد آ جاتی جو محفل کے بعد کہیں نظر نہ آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب کو یوں شروع فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنائی کے مطابق، اس کے منتہائی علم کے مطابق، اس کی مرضی و منشا کے مطابق، اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا۔ وہی عالم الغیب ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تمام کائنات اسی کی تخلیق ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہی ہیں، اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسے موت نہیں بلکہ وہ مارتا ہے۔ تمام بھلائیاں اسی کے لیے ہیں اور واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ وہ بلند و بالا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کریں، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتیق کا لقب دیا، جو پاک تھے اور پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی اور ان کی تصدیق فرمائی، اور اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے عمل قصیر کیے اور جن کو حق و باطل کے درمیان فیصلے کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام گاہ میں موجود ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کی امداد کی اور قرآن مجید کی ترتیب و اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت و قرات سے محراب و منبر کو مزین کیا، اور جو افضل الشہداء ہیں
اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، جو شجاعت و جواں مردی میں بے مثل ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ دین اسلام کے امام و عالم ہیں، اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اللہ راضی ہو حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم سے، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ اے اللہ، تو ہمارے رازوں اور دلی کیفیت سے واقف ہے، ہمیں اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا۔ ہمیں اپنے ما سوا سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ بہت قوی و عظیم ہے۔ اے اللہ، ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمارا مولا ہے۔ آمین۔